ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ایک بحر پورا شوب و پر اسرار ہے رومی، ہے تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، ہے تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویوز، آج کی ادبی محفل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ذکر اقبال کے حوالے سے، 9 نومبر کے حوالے سے، آج چونکہ اقبال صاحب پیدا ہوئے تھے، اور ذکر ان کا جو ہے، جو ان کے شاعر ہیں، جو ان کا کلام ہے، آج وہ سننے کے بعد زبانی ارسلان طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ادبی محفل کو ذکر اقبال کے عنوان سے جوڑا گیا ہے۔ برِ صغیر کے چند قابل ذکر شعراء میں اقبال صاحب کا نام بہت بڑا علمی اور روحانی قد اقبال صاحب کا نام ہے۔ اقبال صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا شاید میری علمی قد سے بہت بڑا یہ موضوع ہے۔ اقبال صاحب کے حوالے سے ادبی محفل میں آج اقبال صاحب کی ہی ایک نظم شکوے کا ایک خاص انداز میں ہم اپنے ناظرین کے لیے ذکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، ایک کلام اقبال کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اسی خاص انداز میں ہم مختلف انداز ہوگا، شاعری جو ایک روایتی انداز میں پڑھی جاتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، شکوہ ان کی نظم، اور وہی ہم اپنے ناظرین کے لیے آج پیش کریں گے۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بطن ہے مجھ کو، اے بچا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اے نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امی، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازاں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنے حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے،
قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداونداؤں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیں جہاں دعار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، مائے توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت ہے دریا بھی چھوڑے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کی ہدیے خون گئے خواں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، یہ شکایت نہیں کہ ان کے خزانے ہیں معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور نہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نیا، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حصا، تو جو چاہے تو اٹھے سینائے سحراب سے ہوا، رہرو دشت ہو سیلی زدہ موجے سراب۔ خوبصورت کلام کا ایک مخصوص حصہ آغاز سے میں نے خاص انداز میں، میری جرأت اور اوقات تو نہیں ہے کہ میں اقبال صاحب کی علمی اور روحانیت کو کوئی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک خاص انداز میں اقبالیات اور یہ خاص نظم اقبال صاحب کی شکوہ اور اس کو خاص انداز میں پڑھنے کی۔ اقبال صاحب کے لیے ایک اقبال صاحب کا اپنا ہی شعر ان کی شان میں پڑھنا چاہوں گا، اور یہی آج کی ادبی محفل کا لب لباب ہوگا۔ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے پیروکار، ایک بحر پورا شوب و پر اسرار ہے رومی، ہے تو بھی
اسی قافلۂ شوق میں اقبال ہے تو بھی، اسی قافلۂ شوق میں اقبال، جس قافلۂ شوق کا سالار ہے رومی۔ اقبال صاحب کا خوبصورت شعر انہی کی تعریف میں، انہی کے قلم سے اور ان کا خیال جو لکھا گیا اسی کو پیش کیا۔ مزید اس میں کچھ بھی کہنا اپنی محدود علمی اور عقلی سطح کے مطابق بے معنی ہے۔ اقبال صاحب کے مالک درجات بلند کریں، بہت بڑی روح، بہت بڑی روح۔ یہ تو تھا جی جناب اقبال صاحب کا ہم نے ذکر کیا، ان کا جو کلام ہے وہ ہم نے اپنی محفل میں اپنا اس کلام کو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ کلام میں، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔